جب یہودیوں کی پٹائی ہوئی تھی نا، بیت المقدس کو دوسری دفعہ تخت و تاراج کیا گیا بنی اسرائیل کی حرکتوں کی وجہ سے، اللہ نے مشرکوں سے بیت المقدس کو تخت و تاراج کروایا اور یہودیوں کو خوب قتل کروایا۔ تو اس وقت یہ وہاں سے جب نکلے تھے تو ساری دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ پھر ان میں سے کچھ قبیلے ان کے آ کے مدینہ طیبہ آ کر رک گئے کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری نبی یہاں آئیں گے، آخری نبی وہ یہاں آئیں گے۔ اور یہاں پر دو قبیلے آ گئے۔ پہلے تو یہ یہودی آ کے آباد ہو گئے، یہودیوں نے یہاں اپنے قلعے بنا لیے اور اپنی آبادیاں بنا لی اور یہاں ایک ان کو گرپ مل گئی۔ تاہم تو کبھی ایسا ہوا تاریخ میں کہ مدینہ میں یہودیوں کو عروج ملا، اور پھر ایسا موقع آیا کہ اوس اور خزرج کی تعداد اور ان کا گروتھ ریٹ بڑا اتنا بڑا، اور ساتھ ایک واقعہ بھی ہوا کہ جس کے بعد اوس اور خزرج کو اقتدار زیادہ مل گیا۔ لیکن یہ معاملات برسوں سے صدیوں سے چلے آ رہے تھے۔ یہودیوں کا جس وقت اقتدار تھا نا مدینہ میں، اور اوس اور خزرج جو ہے وہ ان سے ڈر کے ان کے حلیف تھے، اس وقت یہودیوں کے اندر ایک شخص تھا انتہائی بدفطرت اور غلیظ۔ ویسے تو سارے کے سارے غلیظ ہیں، اور مسلمانوں کی دشمنی میں قرآن مجید کے اندر آتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ قرآن کے اندر کھلا اللہ نے فرما دیا کہ ایمان والوں سے سب سے زیادہ جو دشمنی کرنے والے ہیں وہ یہودی ہیں۔ تو مدینہ ہی کی بات ہے بہت پرانی، یثرب کی، کہ یہودیوں میں ایک ان کا سردار، ایک رئیس پیدا ہوا، اس کا نام تھا فطیون۔ یہ بہت ہی بدمعاش اور عیار قسم کا اور بدکار قسم کا آدمی تھا۔ جب اس کو قوت میری اقتدار ملا اور یہ ایک پوزیشن میں آیا تو اس نے وہاں کہہ دیا مدینہ میں کہ کسی بھی عورت کی شادی ہو تو دلہن پہلے میرے پاس آئے تھوڑی دیر کے لیے، پھر اپنے شوہر کے پاس جائے۔ ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں، برا نہ مانیے گا، اور آج سے پہلے کئی بیانات میں یہ بات کہہ چکا ہوں، آج ہمارے ہاں بے پردگی کا ماحول بہت زیادہ ہے، اور شادی کے دنوں میں، شادی کے موقع پہ پردہ کرنا تو شاید ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ اچھے لوگ سمجھتے بھی ہیں بے پردگی اور پردے کے معاملات کو، شادی کے موقع پہ یہ بھی بے پردگی کرتے ہیں۔ یہ تو ایک بے پردگی تو اور زیادہ لوگ بھی کر لیتے ہیں۔ وہ کون سی؟ وہ یہ کہ دلہا کو عورتوں کے اندر لے جاتے ہیں، دلہن کے پاس بٹھا دیتے ہیں۔ بھائی دلہا کی محرم دلہن نے مان لیا، لیکن جو اس کی بہنیں اور سہیلیاں اور باقی جو وہاں خاندان بیٹھا ہوا ہے، لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا دلہا سے محرم کا رشتہ تو نہیں ہے نا۔ تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہم یہ چھوڑ نہیں سکتے، ہم یہ چھوڑیں گے نہیں، اور ہماری پٹائی بھی بند نہیں ہونی۔ جو اللہ تعالیٰ کافروں سے اس وقت مسلمانوں کی پوری دنیا میں پٹائی کروا رہا ہے، اسی لیے کہ ہم نے دین چھوڑ دیا، یہ پٹائی ختم نہیں ہونی۔ یہودیوں کو اللہ نے کہہ دیا تھا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم بھی نافرمانی کرو گے ہمارے بھی کوڑے برسیں گے، تو وہ برس رہے ہیں ہمارے اوپر۔ یہی ہمارے لیے بھی ہے۔ آپ کو ایک نوجوان کی کہانی سنانا چاہتا ہوں، اچانک یاد آ گئی، اس وقت قدرتاً یاد آ گئی وہ بات، ایک نوجوان کے دل کی بات، اور کیا معلوم کتنے ہی نوجوانوں کے دل کی بات ہو۔ ایک نوجوان کے دل کی بات سن لیجئے کہ وہ اسی طرح شادی کے موقع پہ اپنے دلہا دوست کے ساتھ دلہن کے قریب گیا جہاں عورتیں تھیں۔ اب دلہا اور دلہن ساتھ بیٹھ گئے، اب باقی تصویریں اور جو کام تھے وہ شروع ہو گئے۔ دلہا اکیلا نہیں تھا، اس کے چند دوست اور بھی تھے۔ اس کے ایک دوست کی خواہش یہ تھی کاش یہ دلہا جو میرا دوست ہے قریبی، یہ مجھے دوست سمجھ کے اندر لایا ہے، اس کی ہونے والی دلہن پہلے تھوڑی دیر میرے ساتھ وقت گزار لے، پھر اس کے پاس جائے۔ یہ ایک دل کی فریاد، ایک دل کی میں نے آپ کو بات سنائی ہے، اور نہ معلوم یہ کتنے دلوں کی ہو۔ لیکن بہرحال ہم نے تو سودا کیا ہوئے بے حیائی کا، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ یہودیوں کے اندر ایک رئیس تھا فطیون، اس نے یہ کہا کہ جو بھی دوشیزہ بیاہی جائے پہلے میرے پاس آئے پھر اپنے گھر جائے۔ یہودیوں نے تو اس کو گوارا کر لیا، لیکن انصار کے اندر اس کی قبولیت اتنی نہ ملی۔ تو اس زمانے میں انصار کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا مالک ابن عجلان۔ یہ کافی پرانی بات کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام سے پرانی بات ہے یہ۔ تو اس کے بہن کی شادی تھی، وہ شادی والے دن جو ہے نا بے پردہ باہر نکلی۔ اس کو غصہ آ گیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ کافر ہے، بت پرست ہے، کس طرح تم کھلے باہر جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ یہ تو تھوڑی بات ہے، ابھی رات کو جو کچھ ہونا ہے تو اس سے بڑا ہے۔ اس طرف اشارہ تھا
کہ فتیون کے پاس جانے کی جو ہمارے یہاں ایک رسم بن گئی ہے، تو اس کو غیرت آئی مالک ابن عجلان کو۔ رات کو جب اس کی بہن اس طریقے کے مطابق جب فتیون کے پاس گئی تو مالک ابن عجلان نے عورتوں کا لباس پہنا اور دوسری عورتوں کے ساتھ مل کے یہ فتیون کے گھر گیا، اور وہاں جاتے ہی موقع پایا فتیون کو قتل کیا اور وہاں سے شام بھاگ گیا۔ وہاں سے شام بھاگنے کے بعد وہاں پر جو اس وقت حکومت میں تھے غسان کے لوگ کی حکومت تھی، اور ابو جبلہ حکمران کا نام تھا، اس نے کہا کہ بھئی ہماری مدد کرو، تو وہاں سے ایک فوج لے کر آیا، اور اس نے ابو جبلہ نے آ کے اوس اور خزرج کے لوگوں کو دعوت دی اور اس دعوت میں ان کو انعامات دیے، اور اوس اور خزرج کے لوگ جب چلے گئے تو اگلے وقت میں اس نے یہودیوں کو دعوت دی۔ یہودی بھی بڑے خوشی گئے کہ اوس اور خزرج کو اس حکمران نے انعامات دیے، ہمیں بھی انعامات ملیں گے۔ وہاں کیا کیا اس ابو جبلہ حکمران نے، جیسے ہی یہودیوں کے بڑے بڑے سرداروں کی دعوت کی، وہ ایک ایک کر کے پیچھے سائٹ پہ کہیں لے جاتا رہا اور ان کو قتل کرتا رہا۔ تو یہودیوں کی طاقت پھر اس وقت ختم ہو گئی، اور یہ یثرب میں، مدینہ طیبہ میں اوس اور خزرج کے لوگ جو ہیں یہ اقتدار میں آ گئے، مسلمان نہیں ہو گئے، اقتدار میں آ گئے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔